وقت تھا وقت مسیحا، حیران ہوتا ہے انسان، آقا نے جو فرمایا من و ان پورا ہوا۔ جو مسلمان علماء تھے ان کی کتابیں بھری ہوئی ہیں جس میں وہ دعائیں مانگ رہے تھے کہ اللہ یہ وہ وقت ہے امت مسلمہ پر کہ وہ امام ضرور آنا چاہیے۔ دنیا کہتی تھی کہ دیکھو ہم اس شخص کو کیسے مان لیں، اب جب یہ ہو گیا لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ خدا عرش سے فرما رہا ہے کہ غلام احمد کی جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئیوں کے عین مطابق وہ وقت آیا کہ جب ایمان سریا ستارے پہ چلا گیا، دین دنیا سے اٹھ گیا، مسلمانوں کا آپسی اتحاد تقریباً ختم ہو کر رہ گیا، دنیا کی حالت چیخ چیخ کر پکار رہی تھی کہ اب اس مسیح اور مہدی کے آنے کا وقت آ چکا ہے۔ اسمعوا صوت السماء جاء المسيح جاء المسيح۔ قادیان میں ایک شخص نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا۔ دنیا کہتی تھی کہ دیکھو ہم اس شخص کو کیسے مان لیں۔ ایک آدمی روزانہ مولوی کو متعلق آتا کہ روزانہ اعلان کرتا تھا کہ لوگوں یہ آدمی جھوٹا ہے، ابھی تو سورج گرہن چاند گرہن نہیں ہونا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے پہلے چاند اور پھر سورج اور ماہ رمضان موجود اور خدا کا مہدی موجود جس نے پہلے اعلان کیا ہوا تھا۔ وہ مولوی جو گلیوں میں اعلان کرتا تھا کہ امام باقر کی روایت ہے سورج اور چاند گرہن نے ماہ رمضان میں، ابھی دیکھو بھائی یہ پوری نہیں ہوئی، جب یہ پوری ہوئی سنا گلیوں میں روتا تھا اور سر کو پیٹتا تھا کہ اب لوگوں نے مرتد ہو جانا ہے، اب لوگوں نے کافر ہونا ہے، دنیا تو مرزا کے پاس چلی جائے گی۔ اب جب یہ ہو گیا لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ کیا سورج گرہن اور چاند گرہن لگانا مرزا صاحب کے ہاتھ میں یا بس میں ہے؟ یہ بات ہوتا ایسے ہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا امام ابھی نہیں آیا ہوتا تو لوگ اس کی تلاش کر رہے ہوتے ہیں، اس کو ڈھونڈتے ہیں، لیکن جب وہ آ جاتا ہے تو پھر اس کی مخالفت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو سعید روحیں ہوتی ہیں اس کو قبول کر لیتی ہیں اور جو سعید روحیں نہیں ہوتی ہیں اس کی مخالفت کے اس کے ایک مشن کو روکنے کے لیے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ لیکن ان مخالفین کی کچھ پرواہ نہ کرتے ہوئے آپ نے اپنے مشن کو جاری رکھا۔ آپ نے اس بات کا اعلان فرمایا کہ میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں مبعوث کیا گیا ہوں۔ میرا کام یہ ہے کہ میں اللہ کی توحید کو دنیا میں قائم کروں اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بادشاہت کو دنیا میں قائم کروں۔ میرا کام یہ ہے کہ میں اس ایمان کو دلوں میں دوبارہ زندہ کروں جو جس ایمان کے نمونے ہم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگیوں میں دیکھے ہیں۔ فرمایا کہ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ حقیقی معنوں میں مسجدیں آباد ہوں، وہاں جس رنگ میں سچی عبادت کرنے کا حق ہے وہ ادا کیا جائے۔ اور یہ معیار آپ نے اپنے ماننے والوں میں اس وقت قائم فرمائے جب کہ دنیا زندہ خدا کے کلام کرنے کا انکار کر چکی تھی۔ دنیا کہتی ہے کہ خدا پہلے جو ہے وہ بولتا تھا، محمد رسول اللہ کے بعد بولنا بند ہو گیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا کوئی ان سے پوچھے مولویوں سے کہ خدا کی کوئی صفت معطل نہیں ہوتی ہے، وہ خدا کیسا؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے نہ صرف یہ دعویٰ کیا کہ وہ خدا اب بھی بولتا ہے بلکہ عملی طور پر لوگوں کا زندہ خدا سے تعلق قائم فرمایا۔ کلات کے نواب کی مجلس عاملہ کے ممبر تھے محمد الیاس صاحب، اور بعض علماء اس کے ممبر تھے عاملہ کے۔ وہ کہتے ہیں ایک دن ہم بیٹھے تو جو عاملہ کے رئیس تھے انہوں نے باتوں میں کہا کہ خدا تعالیٰ جو ہے، اور بات لوگوں نے بھی
کہ عجب بات ہے کہ محمد رسول اللہ کے بعد وہی الہام سلسلہ یہ ختم ہو گیا، اب خدا نہیں بولتا۔ پیچھے سے ایک مولوی صاحب بولے، کہنے ہاں ایک ہیں قادیان شہر میں رہتے ہیں مولوی صاحب، ان کا نام غلام احمد، وہ کہتے ہیں خدا بات کرتا ہے، خدا بولتا ہے، خدا وہی کرتا ہے۔ محمد الیاس سب کھڑے ہو گئے، کہنے کہ پھر بتانا ان کا نام۔ انہوں نے پھر کہا کہ ہاں ایک شخص ہے پوری دنیا میں اس وقت جو کہتا ہے خدا بولتا ہے۔ انہوں نے وہ نام لکھ لیا اور شہر بھی قادیان لکھ لیا۔ جب وہ آئے وہ کہتے ہیں میں پوچھتا کلات سے ادھر لاہور، بڑی مشکل سے، ٹرینیں نہیں، جہاز نہیں، یہ چیزیں نہیں تھی، بڑی مشکلوں سے آتے تھے لوگ۔ خیر وہ مختصر کروں، بات لمبی ہوتی ہے۔ محمد الیاس صاحب آئے، کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ مسجد قادیان پہنچ گیا، اور میں نے مسجد پوچھی، انہوں نے کہا، تو میں نے کہا کہ مرزا صاحب کب آئیں گے؟ انہوں نے کہا بس اذان ہوئی، اب آیا جاتے ہوں گے۔ کیسے مسجد کے سین میں کھڑا تھا، ایک نہایت ہی پیاری سے انداز میں کسی نے کندھے پہ ہاتھ رکھا پچھلی طرف سے، میں نے ہاتھ پہ ہاتھ بھی رکھ دیا اور پچھلی مڑ کر دیکھا تو حضرت صاحب کھڑے۔ میں نے کہا آپ مرزا غلام احمد قادیانی آپ ہیں جنہوں نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا ہے؟ آپ نے قبل اس کے مجھے جواب دیتے فرمائے آپ کا کیا گم ہو گیا ہے؟ مولوی الیاس صاحب کو حضرت صاحب فرما رہے ہیں کہ مولوی صاحب آپ کا کیا گم ہو گیا ہے؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں نے کہا حضور میرا خدا گم ہو گیا ہے۔ وہ سن کے آئے تھے نا وہاں بحثیں کر کے، میرا خدا گم ہو گیا ہے۔ حضور نے فرمایا پھر تو آپ ڈھونڈنے کے لیے اچھی جگہ پہ، صحیح جگہ پہ آئے ہیں۔ کیا مطلب؟ آپ کا دعویٰ ہوگا کہ آپ سے خدا کلام کرتا، مجھے کیا پتہ کہ آپ سے خدا کلام کرتا ہے کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، خدا چاہے تو آپ سے بھی کلام کرے گا۔ وہ کہتے ہیں میں اور حیران ہو گیا، میں نے کہا جی وہ کیسے؟ فرمایا کہ آپ جب ہماری بیعت میں داخل ہو جائیں گے تو خدا آپ سے بھی کلام کرے گا۔ پھر میں نے دونوں ہاتھوں سے ان کا ہاتھ تھام لیا، میں نے کہا جی ابھی کر لیں۔ آپ نے فرمایا نماز پڑھنے کے بعد، نماز کے بعد آئے محمد الیاس صاحب کہتے ہیں کہ میں نے حضور کے ہاتھ پہ اسی دن بیعت کی، ساری رات مجھے الہامات ہوتے رہے۔ ہے جب جلوہ تیری۔ ایسی ہی ہزاروں مثالیں موجود ہیں کہ کس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے روحانی مردوں کو زندہ کر کے ایمان کی ایسی روح پھونکی کہ ان سے خدا کلام کرنے لگا۔ کوئی ایک اعجاز نہیں ہے، کس بات کا تذکرہ کرو۔ قبولیت سے دعا کا اعجاز لے لے۔ شیخ زین العابدین صاحب کہتے ہیں میری بیوی کو 18 ہو گیا اور 4 بچے فوت ہو گئے، میں بیعت کی اور پھر واپس نہیں آیا، اس غم میں کہ چلتے ہیں حضرت صاحب سے دعا کرواتے ہیں۔ زور کا وقت تھا، حضور زور پڑھ کے دیکھا آ رہے تھے، جنہوں نے قادیان دیکھا وہ جانتے ہیں، مسجد مبارک کی طرف چھوٹی گلی ہے، اس میں آئے اور میں نے ہاتھ دست بوسی کی اور گلے لگا اور رو پڑا، اور ساتھی شیخ صاحب، حضور نے فرمایا شیخ صاحب کمال ہے، آپ بیعت کی اور پھر نظر نہیں آئی تو عرصہ گزر گیا، تو آپ رو کیوں رہے ہیں؟ میں نے کہا حضور میری بیوی کو 18 ہے، 18 ایک عورتوں کی بیماری ہوتی ہے کہ بچے فوت ہو جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اچھا پھر کیا چاہتے ہیں، چاہیں نور الدین صاحب سے کچھ علاج وغیرہ دوائی لے لیں؟ ان کا نہیں حضور آپ دعا کریں۔ اب گلی میں کہتے ہیں شیخ صاحب کہ یہ شیخ صاحب نے خود الفضل میں لکھا ہوا ہے، یہ واقعہ ہے۔ حضور نے کہا اچھا ٹھیک ہے پھر دعا کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں دعا کرتے ہیں۔ میں نے ہاتھ بیاٹھتا ہے، حضور بھی زور کی نماز پڑھ کے سردیوں کے دن باہر آئے، 10 منٹ گزر گئے، 15 منٹ گزر گئے، 20 منٹ گزر گئے، اب حضور آمین نہ کرائے، اب حضور کو کون کہے آمین؟ کچھ آدھا گھنٹہ سے زیادہ گزر گیا، میں نے میں پیچھے دیوار تھی ٹیک لگا لی کہ حضور مجھ سے زیادہ بوڑھے، میں تو جوان آدمی، اور میں اپنے آپ کو کہہ رہا تھا، کوستا رہا تیرے 4 ہور مر جاؤں اللہ کرے، حضور نے تکلیف دی تو آ کے
असर भला हो मुअज्जिन का, उसने असर की अजान दी और कहते हैं मैंने कंकनी से देखा आमीन कहने से पहले, कोट ओवर कोट जो हजूर पहनते थे वो गीला हुआ, दाढ़ी सारी गीली हो गई आंसुओं से। जब वो मुअज्जिन ने हजूर थोड़े से कपकपाए और कहा आमीन, उसके मुअज्जिन की आज़ान, मैं कदमों में गिर गया और माफ़ी मांगी कि मैंने आपको बड़ी तकलीफ़ हो। हजूर ने पकड़ के मुझे गले लगाया और कहने लगा शेख साहब बात तो सुने, आगे बात जो असल है। मैंने कहा जी। कहने लगे जब तक खुदा ने मुझे आपके 7 बच्चे दिखा नहीं दिए, 5 बेटे और ये भी वजात 2 बेटियां, मैंने आमीन नहीं कही। है जब मेरे खुदा मेरे पे एहसान तेरा, किस तरह शुक्र करूं है मेरे सुल्तान तेरा। सईद रूहें इस वक्त के इमाम के हाथ पर बैत करके उसके खलीफा के हाथ पर वो सलाम पहुंचा रही हैं जो हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत फरमाई थी। खुदा अर्श से फरमा रहा है कि गुलाम अहमद की जाए, ऐसे ही है ना। और जाए किस बात पे इंसान हैरान होता है। इसलिए मसीह इस्लाम ने फरमाया ना कि एक कतरा उसके फजल दरिया बना दी। सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो एक अहमदी की है वो ये है कि वो ये जायज़ा ले कि वो इमाम के हाथ पर बैत करने के बाद वो आपकी बातों पर किस कदर अमल कर रहा है। जब वो ये एहसास उसके दिल में पैदा होता है और वो अपना जायज़ा लेता है और फिर अपनी कमज़ोरियों को दूर करते हुए नेकियों में कदम आगे बढ़ाता है, तो अल्लाह ताला उसको उसकी ज़िम्मेदारियों की अदायगी में उसका हामी नासिर हो जाता है। अल्लाह ताला के फरिश्ते उसकी मदद करते हैं। अहमदी अहबाब के लिए, हम सब के लिए यानी एक पैगाम है और नहायत ही प्यारे अंदाज में हुजूर अपनी किताब फ़तेह इस्लाम में बयान फरमाते हैं। फरमा रहे हैं इस ज़माने का हिस्न हसीन मैं हूँ, जो मुझ में दाखिल होता है वो चोरों और कज़ाकों और दरिंदों से अपनी जान बचाएगा, मगर जो शख्स मेरी दीवारों से दूर रहना चाहता है हर तरफ से उसको मौत दरपेश है, उसकी लाश भी सलामत नहीं रहेगी। मुझ में कौन दाखिल होता है? वही जो बदी को छोड़ता है और नेकी को इख्तियार करता है और कजी को छोड़ता है और रास्ते पर कदम मारता है और शैतान की गुलामी से आज़ाद होता और खुदा तआला का एक बंदा मुती बन जाता है। मैं नाता तो